بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگ شادی کے لیے بہت پریشان، لوگ لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، گھر والے بہت پریشان ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی عین مرضی کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق شادی ہو، اس میں اللہ کی رضا ہو یا نہ ہو وہ یہ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا آئیڈیل یہ ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بندہ ایسا ہونا چاہیے، لڑکی ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں آدمی الجھ کر رہ جاتا ہے اور لڑکی کی عمریں گزرتی چلی جاتی ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی عمل ہے، کوئی جادو ہے، کوئی کیا ہے کہ رشتے کیوں نہیں آ رہے۔ بھئی رشتے تو آ رہے ہیں لیکن جاتے ہیں اور جواب ہی نہیں دیتے۔ تو اس بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے کہ آخر کار ہمارے میں کیا کمی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اندر انا ہے، ہم انا کے مارے ہیں، اور جس میں انا ہو اس میں پھر ایسے انسان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو۔ ایسے شخص سے بہت سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور دوستی ختم ہو جاتی ہیں، بہت سی تباہیاں آ جاتی ہیں کہ جس کے اندر انا آ جائے۔ اور آج کل تو انا سب میں ہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جس کو بھی آپ کوئی نصیحت کی بات کریں، اچھی بات کریں، وہ کہے گا جی ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سانو نہ سمجھا، آیا وڈا مول بیج نالی تے فلاں تے فلاں، اسی سارا کچھ جاننے ہیں، کھ بھی نہیں جانتا، حالانکہ اس کو سمجھ ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ دین ہمیں کیا دیتا ہے، دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس پر ہمارا کوئی دھیان نہیں، کوئی دھیان نہیں۔ جب دین سیکھو گے، دین کی سمجھ آئے گی، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی کمی۔ بڑے سے بڑا جو اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے دن رات روتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں جنتی ہوں، میں پارسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے میرے جیسا گناہ گار ہی کوئی نہیں، میرے سے بڑھ کر خطا کار ہی کوئی نہیں۔ وہ اپنی انا کو توڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی انا کو مٹاؤ اور جو اللہ کی رضا ہے اس میں راضی رہو، تو یہ شادی کے مسئلے ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ کبھی جہیز کے مسئلے، جہیز جہیز جہیز، جبکہ جہیز کو لعنت قرار دیا ہے۔ جہیز دینا لینا لعنت اس شخص پہ۔ ایک وہ بیٹی دے رہا ہے، دوسرا وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز بھی دے۔ جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا، پھر کیا چاہیے؟ جہیز جہیز جہیز۔ اے اللہ کے بندو، کیسے سمجھاؤں تم لوگوں کو، کیسے سمجھاؤں؟ تم نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے، اس لیے نہیں سمجھتے کہ تمہارے دل سیاہ ہو گئے، اور جن کے دل سیاہ ہو جائیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی دین کی۔ لہذا بیٹی تمہاری وہ ہے کہ جو بیاہ کے جس کو تم لاتے ہو، اصل میں بیٹی تمہاری وہ ہے، اور جس کی اپنی بیٹیوں کی جب شادی کرتے ہو وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ تو دوسروں کی ہے، اس سے تو کوئی تمہارا تعلق ہی نہیں۔
بیٹی تمہاری وہ ہے جس کو تم بیاہ کہلاتی ہو، بیٹی بنا کے لاتے ہو۔ تو ذہن میں یہ سب کچھ ضرور رکھا کریں۔ تو کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ آپ کی شادی نہ ہو، اور ہر کوئی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حق ہے، کرے، جائز طریقے سے کرے، اللہ کی بھی رضا شامل ہو، ماں باپ بھی راضی ہوں، رشتہ دار بھی راضی ہوں۔ کوئی بےغیرتی والا کام نہ کرو کہ گھر سے بھاگ جاؤ، کوئی ایسا قدم اٹھاؤ کہ جس سے ماں باپ رسوا ہو جائیں، بہن بھائی رسوا ہو جائیں، خاندان میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ایسا قدم تو نہ اٹھاؤ، ہوش کے نہ خون لو۔ یہ فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے تمہارے اندر بھی وہی جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے تم سب کچھ حقیقت دیکھ رہے ہو، اور جو حقیقت ہے اس کو تم جھٹلاتے ہو۔ ڈرامہ ایک ڈرامہ ہے، فلم ایک فلم ہے بس، اور جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا، جو رسول نے فرمایا، بس یہی حقیقت ہے۔ باقی یہ سب کچھ ڈرامہ ہی ہے۔ تو جہاں چاہیں آپ شادی کریں، پڑھیں آپ روزانہ رات کے حصے میں عشاء کی نماز کے بعد، یا وہابو یا قادرو، یا وہابو یا قادرو، یا وہابو عطا کرنے والا، یا قادرو ہر چیز پہ قادر۔ اس یقین کے ساتھ آپ 1000 بار روزانہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹس میں لکھا ہے کہ ایام کے دنوں میں وظیفہ کرنا چاہیے یا نہیں، اور میں نے کئی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ ایام کے دنوں میں ہرگز وظیفہ مت کریں، صرف استغفار پڑھیں ان دنوں میں۔ تو یہ سب جان لیں، اور ہر ویڈیو میں ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، ایام کے دنوں میں آپ وظیفہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی وظیفہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ 1000 بار آپ روزانہ پڑھیں، جب تک آپ اللہ کو راضی نہ کر لیں اس بات پر کہ آپ کی شادی وہیں ہو جہاں آپ کی مرضی ہے، اس بات پر اللہ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ عزیز، میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ انشاءاللہ رو رو کے مناؤ اس کو مناؤ، جھوٹ اور غیبت سے باز رہو، کیونکہ جھوٹ اور غیبت سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وظیفے، آپ کا پڑھنا سب رائے گا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔